پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری میں اہم پیش رفت۔ نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 4 گھنٹے طویل غیر معمولی اجلاس میں نجکاری کے حکومتی منصوبے کی توثیق کر دی۔ ایس ای سی پی قوانین کے تحت بورڈ سے منظوری لینا لازمی تھی۔ اجلاس میں ملازمین کے مستقبل سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، سلامتی کونسل میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 اراکین نے قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی۔ غزہ کی پٹی میں شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کی فوری ضرورت پر بھی زور۔ قرارداد سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین نے پیش کی تھی، جس پر فوری ووٹنگ کی گئی۔ امریکہ نے قرارداد کیوں نہیں روکی؟ نتنیاہو نے اسرائیلی وفد کا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سیکیورٹی کونسل قرارداد کا خیر مقدم۔ اسرائیلی فوجیوں کا زیر علاج فلسطینی خواتین سے زیادتی کا انکشاف۔ اسرائیلی فوجی الشفا اسپتال میں گھس جاتے ہیں۔ عینی شہید خاتون جمیلہ الحسی الجزیرہ ٹی وی کو احوال بتا دیا۔ کہا اسرائیلی فوجی فلسطینی خواتین کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خواتین کو زیادتی کے بعد مار ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ملبے سے لاشیں نکال کر ان پر کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ فلسطینی خاتون جمیلہ الحسی غزہ کی ایک عمارت میں پھنسی ہوئی تھیں۔ اسرائیلی جنرل نے گھناؤنی جنسی استحصال کا اعتراف بھی کیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 32,333 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں 107 فلسطینی شہید، 175 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ کے قریب ڈاکو نے شہری کو گولی مار دی۔ پولیس کے مطابق مقتول زہیب اپنے ماموں کے گھر افطار پر آیا ہوا تھا۔ واپسی پر ڈاکو نے نوجوان کو روکنے کی کوشش کی۔ ڈاکو نے ایک فائر کیا جو زہیب کے سینے پر لگا۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نوجوان سپرد خاک۔ قتل کا مقدمہ درج۔ گزشتہ روز ڈاکو نے ہوم کی دکان پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر عبدالرحمان کو گولی مار دی تھی۔ کراچی میں صرف 3 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 45 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ جہاں ایریاز میں کوئی ڈکیتی ہوگی یا کوئی اس قسم کا ناگہانی واقعہ ہوگا تو ایس ایچ او رسپانسیبل ہوگا، اس کو فوراً ہم سسپینڈ ریورٹ بھی کریں گے۔ کراچی میں تھانے داروں کی شامت آ گئی۔ وارداتیں ہوں گی تو متعلقہ ایس ایچ او معطل ہوگا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا اعلان۔ کہا نگراں حکومت کے 8 ماہ میں لاقانونیت زیادہ رہی، مجھے ابھی وزارت سنبھالے صرف 12 دن ہوئے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کنٹرول کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں۔ نئے آئی جی نے چارج سنبھال لیا، جلد اسٹریٹ کرائمز میں کمی نظر آئے گی۔ کراچی کے شہریوں کو امن دیں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پشاور میں ایس ایچ او نے اپنی عدالت لگا لی۔ مبینہ چور کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ حیات آباد میں گھر میں چوری کے دوران اہل خانہ نے چوروں کو کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو پکڑا تو ایس ایچ او اور اہلکاروں نے ایک چور کی خوب ٹھکائی لگائی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم پر سیکیورٹی گارڈ کے قتل کا بھی الزام ہے۔ فیصل آباد میں پولیس ڈور سے پتنگ باز تک پہنچ گئی۔ گردن پر ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عابد نے واقعے کا اعتراف کر لیا۔ ڈور بیچنے والا بلال بھی گھیرے میں آ گیا۔ مراد خان نامی شخص پانڈا نام کی ڈور لا کر سپلائی کرتا ہے۔ پولیس نے بتایا پتنگ باز عابد احساس جرم کا شکار تھا۔ مقتول کے نام پر لوگوں کو روزے افطار کرا رہا تھا۔ عابد نے بینک کی سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کرا دی تھی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد میں دھاتی تار سے جاں بحق آصف کے گھر آمد۔
مریم نواز نے مرحوم آصف اشفاق کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی. آصف کی ماں صدمے سے نڈھال, رو رو کر برا حال. نواز شریف نے بھی سوگوار خاندان کو دلاسا دیا. کہا سب مل کر پتنگ بازی کا جرم روکیں, خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پتنگ بازی تفریح نہیں, خونی کھیل بن چکا. والدین بچوں کو پتنگ بازی سے روکنے کی ذمہ داری نبھائیں. دھاتی تار بنانے, بیچنے, خریدنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی. پنجاب میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود پتنگ باز نہ آئے. سمندری میں موٹر سائیکل سوار اعجاز گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا. میاں بالی میں بھی کمسن بچہ زخمی, مقدمہ درج. گورنر پنجاب سے اختلافات پر ایچیسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن مستعفی. عملے کے نام خط میں لکھا گورنر ہاؤس کی جانبدارانہ اقدامات سے گورننس کا نظام تباہ ہو گیا. چند افراد کے لیے پالیسیز میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں. 1 اپریل کو اسکول چھوڑ رہا ہوں, داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا. گورنر پنجاب کا حکم نامہ ARY نیوز کو موصول. گورنر پنجاب نے آہا چیمہ کے 2 بچوں کی 3 سال کی فیس اور جرمانے معاف کیے تھے. پرنسپل نے پالیسی کے تحت چھٹی کے دورانیے کی فیس کی ادائیگی کا حکم دیا تھا. ایچیسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے سینئر ممبر سید بابر علی بھی مستعفی ہو گئے. گورنر پنجاب علیگ الرحمان کا رد عمل. کہا پرنسپل ایچیسن کالج 40 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اور سال میں 100 چھٹیاں کرتے ہیں. آڈٹ شروع کیا گیا تو انکوائری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اپنایا. آہا چیمہ کے بچوں نے جو کلاسز نہیں لیں ان کی فیس معافی کی درخواست آئی تھی. ذرائع کے مطابق عطا اللہ تارڑ کا ایچیسن کالج کے مستعفی پرنسپل سے رابطہ. مائیکل اے تھامسن سے استعفیٰ واپس لینے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر گفتگو کی. ایچیسن میں طویل چھٹیوں پر جانے والے طلبہ کے لیے فیس معافی کی پالیسی نہیں, صرف سرکاری ملازمین کو رعایت سے تنقید بڑھے گی. بورڈ آف گورنرز اجلاس کے منٹس منظر پر. اجلاس میں اراکین نے جونیئر اور پریپ طلبہ کے لیے فیس استثناء کے حق میں متفقہ رائے دی تھی. گورنر نے بھی بورڈ اراکین کی تجویز سے اتفاق کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہم. حالیہ اضافے کی فورینزک آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ. ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے بین الوزارتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت. گیس کتنی مہنگی کرنی ہے, اوگرا نے سوئی ناردن کی گیس مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیئرمین اوگرا کا کہنا ہے ضروری نہیں قیمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہو جتنا میڈیا پر آ رہا ہے. دیکھا جائے تو اوور آل گیس کی اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھی. انشاءاللہ تعالی اعظم سواتی کی اور اس دفعہ مراد سعید کی اور انشاءاللہ اس دفعہ خرم ذیشان کی اور ہمارے جو دوسرے دوست آ رہے ہیں ان کی آواز گونجے گی. ملک کو قانون کی حکمرانی سے جوڑیں گے. پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور مراد سعید سینٹ الیکشن کی جنرل لسٹ کے لیے اہل قرار. پشاور اپیلیٹ ٹریبونل نے اپیل منظور کر لی. الیکشن ٹریبونل نے ایم کیو ایم کے نجیب ہارون کو بھی سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا. بلوچستان کابینہ سینٹ انتخابات کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو فیصلے پر اعتماد میں لے لیا. ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بیشتر حکومتی اراکین کابینہ میں شمولیت کے خواہش مند ہیں. کابینہ میں عدم شمولیت پر اتحادی اراکین کی ناراضگی کا خدشہ. نون لیگ بلوچستان میں طے شدہ معاہدہ تسلیم کرنے سے انکاری اور کابینہ میں زیادہ نمائندگی کی خواہش مند ہے.